سوری سوری سوری. نہیں نہیں کوئی بات نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوپن آئی کی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں تو چلا گیا تھا, یہ پتہ نہیں اویس صاحب دوبارہ کہیں سے لے آئے مجھے اٹھا کے, تو چلیں کریں بات. اچھا اس میں نا میں پہلے ایک چیز واضح کر دو. اوپن آئی بھائی ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ اوپن آئی دو محمد الرسول اللہ مانتا ہے. ہم بالکل یہ دعویٰ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے کہ ظاہر جو اپنی زبان سے جو ادا کریں گے. مجھے تو نہیں حق کہ نہیں جی نہیں یہ زبان سے ایسے کہہ لیکن دل میں کچھ اور ہے, میں تو نہیں یہ کہہ سکتا. اب آپ نے نا دو باتوں کو اپنا بھی فرق سمجھنا ہے. ایک ہے کہ یہ کہنا کہ ہر احمدی دو انسانوں کو بطور محمد الرسول اللہ مانتا ہے. ہم یہ دعویٰ بالکل نہیں کر رہے, یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. ہماری جو چلے میں لفظ دعویٰ بھی چھوڑ دیتا ہوں جو تھوڑا ہیوی لفظ ہے. ہماری عرض یہ ہے کہ جو احمدیہ آئیڈیالوجی ہے جو کہ بیس کرتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریروں پہ, اور اس کے متعلق جماعت احمدیہ نے ان تحریروں کی بنیاد پہ جو کتابیں شائع کی, جو لٹریچر پبلش کیا, جو اس کی وضاحت کی, اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ دو انسان ہیں. اب ظاہری بات ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک انسان ہے, اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی ان سے جدا ایک انسان ہے. اب میں کیوں مانتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محمد الرسول اللہ, میں کیوں مانتا ہوں؟ یہ اللہ نے مجھے بتایا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے. اب اس کے بعد جو غلام احمد قادیانی ہیں وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسی اللہ نے ان کے اوپر بھی الہام کیا اور ان کو کہا کہ آپ بھی محمد رسول اللہ ہو. اب ذرا بات کو نوٹ کیجئے گا اوپن آئی بھائی, دو انسان ہیں, دونوں جدا ہیں, دونوں کے حوالے سے وحی کا ایک کلیم ہے کہ دونوں کے حوالے سے وحی ہے جی کہ دونوں محمد الرسول اللہ ہیں. اب اس کا رزلٹ جو ہے وہ یہ نہیں کہ بھئی انسان تو دو ہیں بھی دونوں محمد رسول اللہ. اب یہاں سے نا ایک ان اسکیپیبل رزلٹ ہے کہ ایٹ دا اینڈ کتنے محمد رسول اللہ جی؟ دو ہیں, نعوذ باللہ من, اس آئیڈیالوجی کے مطابق. اب میری بات کو سمجھیے گا, یہ ہے جو آئیڈیالوجی کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے. میں پہلے آپ کو اس کی ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. آپ بھی جہاں پہ رہتے ہیں, میں بھی جہاں پہ رہتا ہوں نا, ہمارے آس پاس اکثریت نان مسلمز کی ہے, ان میں ایک بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی بھی ہے. آپ کسی عیسائی سے پوچھ لے کہ تم کتنے خداؤں کو مانتے ہو, وہ کہے گا ایک خدا کو مانتا ہوں. لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بات بھی اس کے عقائد میں شامل ہے کہ فادر از گاڈ, سن از گاڈ, ہولی اسپرٹ از گاڈ, اینڈ دے آر سیپریٹ ٹو ایچ ادر. یہ تین سیپریٹ پرسنز ہیں, ایچ ون آف دیم فلی گاڈ ہے, لیکن گاڈ ایک ہے. اب دیکھیں نا, ایک طرف ہے عیسائی, عام عیسائی کا یہ کہنا کہ میں تو ایک خدا کو مانتا ہوں, تو ہم نہیں کہہ رہے وہ جھوٹ بول رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اس کی مذہب کے اندر یہ چیز داخل ہے, بائی نیسیسٹی داخل ہے کہ تین پرسنز ہیں اور ایچ ون آف دیم کو اس نے گاڈ ماننا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ایک ان اسکیپیبل نیسیسری ریزلٹ ہے کہ عیسائیت کے اندر تین خدا ہیں, اسے کہتے ہیں ٹرائیتھیزم. لیکن اس کا اقرار وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عیسائیت کلیم کرتی ہے کہ وہ ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہے, یعنی وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں. اور کیونکہ عیسائیت اپنے آپ کو ٹریس بیک کرتی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر, اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر تو واضح کمانڈ ہے کہ ہیئر او اسرائیل لارڈ یور گاڈ گاڈ از ون. یہ گریٹسٹ آف آل کمانڈمنٹ ہے, اور جیزس کے زبان سے بھی نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر یہ کمانڈمنٹ موجود ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ واٹ از دا گریٹسٹ آف آل کمانڈمنٹ, ان کا گاڈ از ون. اب دیکھیں نا, گاڈ از ون کا تو انکار عیسائیت کر نہیں سکتی, لیکن ساتھ کے ساتھ اس کے اندر بلٹ ان یہ اس کی تھیالوجی ہے کہ تین پرسن ہیں, تینوں گاڈ ہیں, اور تینوں سیپریٹ ٹو ایچ ادر ہیں. یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اگر کوئی عیسائی یہ کہنا ہے کہ بھئی جس طرح آپ کو بعض عیسائی مثال دے دیتے ہیں کہ جیسے انڈا ہوتا ہے جی, انڈے کی باہر والا شیل ہوتا ہے, اس کی زردی ہوتی ہے, اس کی سفیدی ہوتی ہے, دیکھو وہ تین ہے لیکن ایک ہے.
اس کو عیسائیت کے اندر کہتے ہیں ہیریسی آف ماڈلزم. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ. یعنی کہ جو اوتھینٹک جو آپ کو ہوگا اسکالر عیسائیت کا، وہ آپ کو بتائے گا کہ جو بندہ انڈے کی مثال دے یا برف پانی اور بھاپ کی مثال دے وہ تو عیسائی ہے ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو یہ میری بات سمجھے اوپن آئے بھائی، یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے جو ہمارے درمیان جب اس ٹاپک پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے نا. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ہم احمدی کو نہیں کہہ رہے، ہر احمدی کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں، میں تو کسی مولوی کو بھی نہیں کہہ رہا کہ تم یہ مانتے ہو کہ دو محمد رسول اللہ، میں تو نہیں کہہ رہا یہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احمدیہ آئیڈیالوجی کے اندر دو محمد رسول اللہ بائی ڈیفالٹ بائی نیسیسٹی موجود ہیں. اب کیونکہ یہ کانسیپٹ جیسے میں نے کہا نا، عیسائیت کے اندر بائی ڈیفالٹ بائی نیسیسٹی 3 خداؤں کا تصور موجود ہے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے. لیکن مونوتھیسٹک کہلانے کے باعث وہ یہ نہیں کہہ سکتا اپنی زبان سے خدا 3 ہے. اس نے اینڈ پہ کہنا ہے خدا ایک ہے. لیکن جب آپ اس سے اگلا سوال کرو گے تو اس کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ فادر از گاڈ، سن از گاڈ اینڈ ہولی اسپرٹ از گاڈ اینڈ دے آر سیپریٹ ٹو ایچ ادر. یہ بائی نیسیسٹی اس کو کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا. اب دیکھیں نا، ہم کیا عیسائیت کو، اب دیکھیں نا، اب میری بات کو ذرا سنیے غور کے ساتھ بنائی بھائی، ہم کیا عیسائیت کو مونوتھیسٹک مانتے ہیں؟ حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے وہ مونوتھیسٹک. کیوں؟ وہ 3 خداؤں کو مان رہے ہیں، صرف اعتراف نہیں کر رہے. تو محض کسی کمیونٹی کا اعتراف نہ کرنا ان کو بری ذمہ نہیں کر دیتا، کیونکہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں اس کے انکار کی ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. جب آپ نے 3 پرسنز کو، ایچ ون آف دیم کو گاڈ مان لیا تو گاڈ پھر آپ کے پاس 3 ہی ہیں. لیکن اینڈ پہ آپ کہتے ہیں گاڈ از ون، وی آر مونوتھیسٹ. تو یہ وہ والا معاملہ ہے بالکل اوپن آئی بھائی کہ ہم آپ کو بلیم نہیں، جیسے ہم عیسائی کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی زبان سے جو کہتا ہے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں وہ یہی مانتا ہے. لیکن اس کو اگلی بات نہیں پتا کہ خدا کو ایک ماننے کے ساتھ جو دوسری چیز ہے جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں وہ اس کے عقائد کا حصہ ہے. یہی بعین ہی معاملہ یہاں پہ اوپن آئی بھائی. اور آخری بات دیکھیں میں یہ کر دیتا ہوں، ابھی دیکھیں نا، میں وہی بات اپنی براڈ پہ بھی کرتا ہوں بارہا، کہ بات یہ ہے کہ الفاظ کے معنی اگر لیے جائیں پھر جملہ کچھ چیز کنوے کرتا ہے. اگر الفاظ کے معنی سے انکار کر دے پھر تو کچھ بھی کنوے نہیں کرتا، کوئی جملہ بھی. اب دیکھیں ذرا، مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ نبوت پہ تو قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا یہ ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں بار یا 1000 بار کا یا ہزاروں کا، چونکہ میں اپنی میموری سے کوٹ کر رہا ہوں، 1000 مرتبہ بروزی رنگ میں تشریف لیں اور اپنی نبوت کا اظہار بھی کریں. اب نوٹ کریں ذرا، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں ہزاروں بار آ سکتے ہیں، لیکن وہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف ایک بار آنا تھا بروزی رنگ میں. اب نوٹ کریں ذرا، اگر قرآن یہ کہتا ہے، یعنی اگر قرآن مرزا صاحب کے مطابق، اگر سورہ جمعہ کے مطابق دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ اور بروزی رنگ میں آ سکتے ہیں. کیوں؟ چونکہ انہوں نے کہا کہ امت کے گروہ 2 ہیں، ایک گروہ امیین کا ہے اور دوسرا آخرین کا ہے. تو ظاہری بات ہے جب پہلی مرتبہ آئے تو امیین میں آئے، دوسری بار آئے تو آخرین میں آئے. اب مجھے بتائیں تیسری بار کس میں آئیں گے جب گروہ ہی 2 ہیں، بیستے ہی 2 ہیں، گروہ ہی 2 ہیں. مرزا صاحب نے بار بار ہر اینگل سے بات کو واضح کیا ہے. تو مرزا صاحب کی جو 2 مقدمات ہیں نا، کہ ایک طرف یہ کہہ دینا کہ 1000 دفعہ آ سکتے ہیں، ساتھ یہ کہہ دینا کہ بھی قرآن کی روح سے ایک بار آ سکتے. اب یہ دونوں باتوں میں تضاد ہے. یعنی دیکھیں نا، میری بات سنیں ذرا اوپن آئی، اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے مرزا صاحب کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں ایک بار آ سکتے ہیں، پھر مرزا صاحب کا یہ کہنا خلاف قرآن ہوگا کہ 1000 بار آ سکتے ہیں. بھئی جب قرآن کہہ رہے ہیں ان کے مطابق ایک بار آ سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 1000 بار آ سکتے ہیں، یہ پھر باتوں دونوں آپس میں ٹکرا گئیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، آپ دیکھیں پھر وہی بات آ جائے گی کہ کیا اوپن آئی بائی ان تضادات کو مانتا ہے، نہیں مانتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں سے مراد یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کو اپنے اینگل سے، اپنے فیتھ کے مطابق اس کو ریکنسائل کر لیا ہے کہ بھائی چونکہ میں ایک محمد رسول اللہ مانتا ہوں لہٰذا میں نے جو ہے نا اس کو اپنے ذہن میں ریکنسائل کرنا ہے. لیکن جو آئیڈیالوجی اٹ سیلف ہے نا وہ ریکنسائل نہیں ہوتی. یہ 2 سٹیٹمنٹس قرآن، اس میں سے ایک سٹیٹمنٹ، یعنی دونوں چونکہ مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں نا، دونوں میں سے ایک کو، ہمارے نزدیک تو دونوں ہی ہیں نا، لیکن آپ کی بات کر رہا ہوں، آئیڈیالوجی کے مطابق دونوں میں سے ایک سٹیٹمنٹ کو غلط ماننا پڑے گا، خلاف قرآن ماننا پڑے گا. اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضور ایک مرتبہ آ سکتے ہیں بروزی رنگ میں، پھر 1000 بار کو بندہ کیسے کہہ سکتے آ سکتے ہیں؟
تو بہرحال وہ پھر بات سے بات تو نکلتی رہے گی، لیکن پلیز یہ چونکہ ٹھیک ہے نقطہ بہت اہم تھا اس کو میں نے اس لیے اتنا ایمفسائز کیا پناہی بھائی، کیونکہ یہ نقطہ بہت اہم ہے، یہ تفریق کرنی بہت اہم ہے کہ ہمارا یہ نہ ماننا ہے نہ دعویٰ ہے کہ احمدی 2 محمد رسول اللہ مانتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں کیا پتہ وہ کیا مانتے ہیں، وہ تو وہی بتائیں گے، لیکن احمدیہ آئیڈیالوجی کیا ہے وہ جی آپ کو بتا رہی ہے پہلے۔ باقی اینی ویز ٹھیک ہے، آپ کا میں پوائنٹ سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ کہ یہ جو ریکنسائل کا آپ نے بات کی ہے تو اس میں تو یہ چیز تو کامن ہے نا لٹریچر میں، جب بھی کوئی چیز آئے گی اس میں جب ہم ایون قرآن سے بھی کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم چیزوں کو ریکنسائل کرتے ہیں اپنے حساب سے، جو ہم فیتھ ہے ہمارا، جو ہمارا بلیف ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ریکنسائل کسی ایسی کے حساب سے نہیں کرتے جو ڈیفینیٹلی جو ہمیں صحیح نہیں سمجھتا، جو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ خدا کی طرف سے کلام ہے، اس کی حساب سے ہم نے ریکنسائل نہیں کرنا، ہم نے کرنا اسی حساب سے کہ جو ہمارا بلیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ایک کامن چیز ہے، یہ صرف احمدیوں میں نہیں ہے، یہ ہر ریلیجن میں ہوگی، جو وہ ریکنسائل اسی حساب سے کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ کہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے سب کے لیے ہدایت ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس چیز کو ریکنسائل کرتے ہیں، اس کو جو جنہوں نے اس پہ اعتراض کرنا تھا وہ اعتراض ضرور کرتے ہوں گے، لیکن ہم اس کو ریکنسائل کرتے ہیں، ہم اس کو ہر وقت کے حساب سے ہم اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت میں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، ایون سائنٹیفک سائڈ بھی دیکھی جائے۔ آئی نو کچھ آرگیو کرتے ہیں اسکالرس کے ہمیں سائنس کو اس کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اسٹل کوشش ایک مسلمان کی یہی ہوتی ہے، جب وہ پڑھتا ہے سب کچھ سمجھتا ہے، وہ ریکنسائل کرتا ہے کہ اوکے قرآن کی اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ایسی تھی جو مجھے اس طرح نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو ریکنسائلیشن ہے نا، یہ غلط تو نہیں ہے۔ آپ پھر یہ کہیں گے آئیڈیالوجی تو وہی رہے گی نا، لیکن ہم ساری آئیڈیالوجی کیا ہے، ہم ریکنسائل کر کے جو بھی چیزیں سمجھتے ہیں انٹرپریٹ کرتے ہیں وہی اصل چیز ہے نا۔ اصل چیز صرف بکش نالج تو نہیں ہے کہ بک میں جو لکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا بھائی کامنٹ کر دوں تاکہ اگر مجھے اجازت دے، چھوٹا سا کامنٹ ہے بس۔ جی سر کریں۔ دیکھو اپنا بھی بات پتہ کیا ہے، اب میری بات پہ غور کیجئے گا ذرا۔ ایک ہوتا ہے ریکنسائل کرنے کی اٹیمپٹ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ کیا وہ سکسیسفلی ریکنسائل کرتے ہیں۔ یہ 2 باتوں میں دیکھیں فرق ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ عیسائیت جو ہے وہ اپنے ان 2 متضاد عقیدوں کو ریکنسائل کرتی ہے، وہ کہتی ہے خدا ایک ہے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ کیا ہے کہ 3 پرسنز کو خدا مانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا وہ ریکنسائل تو، لیکن آپ اور میں دونوں اس بات پہ ایگری ہیں، اور مرزا صاحب بھی اس بات پہ بس ایگری کریں گے کہ جو وہ ریکنسائل کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ مطلب they try to reconcile but they are not successfully been able to reconcile۔ یہ 2 باتوں کا فرق ہے۔ تو ریکنسائل کرنے کا حق سب کو ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا کہ بھی جو کسی لٹریچر کو ماننے والے ہیں، کسی مقدسات کو ماننے والے ہیں، اس کے اندر جو بھی سوالات اٹھیں گے اس کو وہ ریکنسائل کرنے کے ان کو حق ہے، لیکن سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ ریکنسائل کر پائے سکسیسفلی۔ اب یہ دیکھ لیں آپ اور میں دونوں ایگری کرتے ہیں کہ ریکنسائل کرنا عیسائیت کا حق ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں، لیکن کیا کر پائے؟ نہیں۔ وہ بات ادھر ہی بالکل ویلڈ اعتراض کے طور پہ ایز اٹ از قائم رہتی ہے۔ یہی معاملہ اپنا یہاں پہ بھی ہے کہ ریکنسائل کرنا آپ کا حق ہے، ہم تو اس کا انکار ہی نہیں کر رہے، لیکن دے کین نیور بی ریکنسائلڈ۔ 2 جدا انسان، دونوں میں سے دونوں کا یہ کلیم ہو کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کہا گیا ہے، اگر ان دونوں کی بات کا اعتبار کوئی کرے گا تو اس کا ایک نیسیسری رزلٹ ہے کہ 2 محمد رسول اللہ ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ بیکاز ہم مرزا صاحب یا مسلمان ایز اے اوور آل کیا سمجھے ہیں، اینڈ ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو ہم سمجھے ہیں وہی لاسٹ تھنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دس از ریکنسلیشن تو ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کلیم بھی ہے ہماری سائڈ سے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کا بھی ایک کرسچینٹی کی ایک اپنی ریکنسلیشن ہے، وہ ریکنسائل کرتے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، یا ہم جو آئے ہیں ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، یا ہم نے آ کے کچھ غلط کیا ہے، یا تو وہی بات آ جاتی ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا ہے، لیکن یہ وہی بات ہے، یہ بھی ان دی اینڈ بیکاز یہ بلیو ہے تو یہ ہماری طرف سائڈ سے کلیم ہے کہ ہم جو سمجھے ہیں یہی اینڈ ہے۔ تو یا ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں آپ ویس بھائی کیا چاہتے ہیں، اور کوئی سوال ہو ان کا، یا کس طرح آگے لے کے چلنا ہے۔ صرف یہاں پہ ایک فرق صرف میں یہاں پہ نا ایک فرق دیکھ رکھتا ہوں آپ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس فرق سے ایگری کریں گے۔ دیکھیں عیسائیت کے پاس نا یارڈ سٹک کے طور پہ کچھ بھی نہیں ہے
کہ وہ کیسے طے کریں کہ حقیقت کیا ہے. ان کے پاس نہ تو ایکچوئل اسکرپچر ہے جو جیزس کے اوپر نازل ہوا، ان کے پاس ہے ہی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی یارڈ سٹک ہے. اس لیے ان کا معاملہ یہاں پہ ہو جاتا ہے ٹوٹل سبجیکٹیو. یہی وجہ ہے کہ عیسائیت میں ہزاروں کی تعداد میں ان کی ڈینومینیشن ہے، ہزاروں کی، لٹرلی ان سم کاؤنٹس دے آر اراؤنڈ 10,000 کرسچن ڈینومینیشنز، 10,000 جب وہ سب اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں، مائنرز کو میجرز کو بھی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس میں سے ان کے پاس جو پرابلم ہے وہ ہمارا وہ پرابلم ہے نہیں ہے. ان کے کیا پرابلم؟ ان کے پاس کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اوریجنل نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے ڈفرینس؟ ہمارے پاس نمبر 1 ایکچوئل اسکرپچر موجود ہے. ایک بات یہ دیکھیں میجر ڈفرینس، قرآن ہمارے پاس پریزروڈ موجود ہے. دوسری بات ہمارے پاس کیا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے والا جو پہلا گروہ تھا، جن کے معلم خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے معلم تھے، ہمارے پاس اس گروہ کی انڈرسٹینڈنگ بھی پریزروڈ ہے. اب یہ نوٹ کریں، ان کی بھی پریزروڈ ہے. اب وہ جو ہمارے پاس ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی پریزرو ہے، اصل ہمارے پاس موجود ہے جو کتاب نازل کی گئی، جو اصل صحیفہ وہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ اصل صحیفے کے اندر کسی بھی چیز سے کسی ایک صحابی نے بھی یہ بات نہیں سمجھی اپنے معلم سے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے آقا و مولا ہیں یہ ایک مرتبہ اور مبعوث ہوں گے آخری زمانے میں، اور جیسے ہم گروہ صحابہ ہیں ایسے صحابہ کا ایک اور گروہ آخری زمانے میں آئے گا. اب یہ دیکھیں نا، یہ ہے وہ فرق، کہ صرف فرق یہ نہیں ہے کہ وہ کہ عیسائیت ریکنسائل کرتی ہے مگر کر نہیں پاتی. عیسائیت کے پاس جو پرابلم ہے وہ ہماری پرابلم نہیں ہے. اس قرآن کے اندر صحابہ کرام کے اوپر ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ نمبر 1، ان کا جو رستہ ہے اس کو قرآن نے سورہ انعام میں کہا کہ یہ سبیل المؤمنین ہے، یہ اہل ایمان کا رستہ ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو اس رستے سے ہٹے گا جہنم میں جائے گا. اب یہ عیسائیت کے پاس یہ چیز نہیں ہے. اب وہ جو ہمارے پاس سبیل المؤمنین ہے، ان صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ، صحابہ کا رستہ، پھر آپ جانتے ہیں جو مشہور حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ بھئی جو گروہ نجات پائے گا وہ کون ہوں گے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو اس چیز پہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. اب ہمارے پاس جو یارڈ سٹک ہے نا اوپن آئی بھائی، کرسچینٹی کے پاس یارڈ سٹک نہیں ہے. ہم نے، آپ اور میں، یعنی ہم جو دو مختلف آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دونوں اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے اس یارڈ سٹک کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ صحابہ کرام کی یارڈ سٹک ہے. اور اس یارڈ سٹک کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کے آ جاتی ہے کہ ایسی کوئی چیز اس میں موجود نہیں ہے. اور آخری بات دیکھ کے میں یہ کر دوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس پوری فلسفی کے حوالے سے اصل آیت ایک ہی ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے، وہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. اب سورہ جمعہ کی آیت کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے دیکھیں نا، اب بات بھی آ جاتی ہے کہ آپ سے ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ آپ ڈیبیٹر تو نہیں ہیں، آپ ایک عام آدمی ہیں، ہمارا حق نہیں بنتا ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں. نہ ہمارا مطلب ہے یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہر بندے سے ہم نے ڈیبیٹ ہی کرنی ہے. ہاں، ایک سمجھنے کے انداز، چونکہ آپ آلریڈی بات کر رہے تھے تو میں نے اس میں چند باتیں رکھ دی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ بے شک آپ اپنی براڈ پہ، جیسے ابھی ہم ہوسٹ ٹو ہوسٹ بیٹھے ہیں نا، آپ جب چاہیں اپنے جماعت کے کسی معلم کو وہاں پہ بٹھائیں، بالکل تہذیب کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں گے کہ وہ جو محض ایک آیت جو کوٹ کی جاتی ہے نا، اس ایک آیت کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ 2 ہیں. تو باقی انشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے ہمیشہ آپ سے بات کر کے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ امتیاز بھائی، بہت شکریہ آپ کا. آ جاتا ہے کوئی لٹریچر میں ہمارے کہ دنیا کا خیر کا کوئی بتایا گیا ہو کہ یہ اینڈ ہو جائے گا. اس میں سورہ واقعہ کی بات جو آپ نے ذکر کیا ہے نا دنیا کے اخیر کا، اس حوالے سے نا مرزا صاحب نے جو موجودہ بنی نوع انسان ہے نا، اس کے خاتمے کی مرزا صاحب نے پوری ٹائم لائن دی ہے. 7000 سال انہوں نے پورے کاؤنٹ کیے اس بنی نوع انسان کے، اور اس 7000 سال کا بالکل انہوں نے پوری ٹائم لائن دی ہے کہ کیسے کیسے کر کے سارے معاملات ہونے ہیں اور پھر جو موجودہ انسانی وہ ختم ہو جائے. اب دیکھیں ذرا یہاں پہ نا ایک رستہ یہ کھولا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ موجودہ جو انسانیت ہے یہ اس کے حوالے 7000 سال ہیں. اب دیکھیں نا، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوا کہ قرآن کریم کی کسی بھی قطعی آیت سے یہ بات ثابت کو بندہ کر دے
کہ بھئی یہ کوئی سائیکل چلتا ہے 7,000 سال کا، کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی بات یہ والی. تو ہمارے پاس تو یہی جو مطلب اس ٹائم جو لوگ موجود ہیں، جیسے کہتے ہیں یا بنی آدم، ہمارے پاس تو وہی ہیں. تو اس بنی نو آدم کی جو کہ آپ کا سوال تھا مرزا صاحب نے بالکل مکمل ٹائم لائن دی تھی. لیکن کیا نام ہے میرا ادھر یہ اس کے حوالے سے ہے کہ یا میں اس کو پیچھے ریٹریس کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے یا رحمت کیا کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ رحمت للعالمین، رائٹ؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، عالم آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ عالم کو کسی جنریشن کو کہیں گے یا عالم؟ ایک میں بتا دیتا ہوں، عالم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ایگزسٹنس ہے وہ عالم ہے. ہاں جی، اوکے. تو سم ہاؤ ہم اس کو کیسے ریکنسائل کریں گے کہ یہ کہہ کے کہ جسٹ جو آدم ہے بنی آدم ہی کہا گیا، باقی تو عالم تو ہے ہی نہیں، تو بنی آدم کو کیوں ایڈریس کیا، صرف بنی عالمین کو کیوں نہیں کیا؟ مطلب یو نو واٹ آئی مین، مطلب اگر وہ عالمین کے لیے ہیں وچ مینس دیر از آلویز اے پاسبلٹی کی بات ہو رہی ہے نا، امکان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں میں یہاں پہ امکان کی بات ہی سمجھیں گے. اوپن پہ دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے، اب یہ ایک چیز پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے اور ہمارے ہاں اصول کیا ہے. اب پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ آپ کے ہمارے ہاں اصول اس بنیاد پہ یہاں پہ ایک ہی ہے کہ جو عقائد کی بنیاد ہے نا وہ عقلی مشغافیوں پہ نہیں ہوتی کہ بھئی عقل ایسے کہتی ہے یا اس چیز کا بھی امکان ہو سکتا ہے، بلکہ عقائد کی بنیاد کس پہ ہوتی ہے؟ دلائل قطعیہ پہ. اور جیسے میں نے اب سرچ کی ہے، ہمارے پاس دلائل قطعیہ کے طور پہ 2 سورسز ہیں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور ایک احادیث صحیحہ متواترہ ہیں. ان دونوں کے اندر، احادیث صحیحہ متواترہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر، ایک جگہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ بھئی کوئی سائیکل چلتے ہیں 7,000 سال کے. باقی دیکھ لوگ جو مرضی کہتے رہے، لوگ اپنے آئیڈیاز کے طور پہ جو بات کہتے رہے اوپن آئی بھائی، اس کی بنیاد پہ عقائد نہیں بنتے، یہ بات ہے. لیکن وہ جو آئیڈیاز ہیں وہ اچھا یہ جو بات کہی جاتی ہے قرآن کے حوالے سے ہمیں کہ تم لوگ پھرو اور غور و فکر کرو، تو وہ غور و فکر نہیں اس کو کور کرتا کہ غور و فکر کریں گے. تو اگر ہم نے صرف انہی چیزوں پہ جو لکھی ہوئی ہیں رہنا ہے تو پھر غور و فکر کی تعلیم کیوں دی گئی؟ غور و فکر کا کہنا اس سے بھی تو کوئی چیز مطلب واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں اوپن پتہ بات کیا ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب جو کہ آپ نے بات کی یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ قرآن کریم میں درجنوں کی تعداد میں ایسی آیات ہیں کہ جہاں پہ مختلف حوالے سے غور و فکر کی دیکھے دعوت دی. لیکن دیکھیں آپ مسئلہ کیا ہے، ہم نے غور و فکر کس میں دیکھیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ابدی حقیقت سے آگاہ کیا کہ بھئی آخرت ہے اور زندگی کا جو خاتمہ ہے وہ موت پہ کو نہیں ہو جانا بلکہ اس کے بعد ایک اور جہان شروع ہوگا. اب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم غور و فکر کیسے کرو؟ فرمایا کہ دیکھو جیسے تم دیکھتے ہو کہ ایک بالکل مردہ زمین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش اتارتے ہیں، اس کے اندر وہ ریوائیو ہو کے کھیتی اگاتی ہے. اب دیکھو تمہارے سامنے ایک مردہ چیز تھی زمین، اس کے اندر سے زندگی برآمد ہوئی، سبزہ برآمد ہوا. پھر تمہارے سامنے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا سائیکل جب پورا ہوتا ہے اس کا، پھر دوبارہ وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ زندگی اگتی ہے. تو اللہ نے بتایا کہ تمہارے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے جو تم خارج میں دیکھتے ہو کہ کس طرح میں مردہ سے زندہ چیز کو لا رہا ہوں. اب اسے کہتے ہیں غور و فکر. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابدی حقائق بتائے ہیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے میٹا فزیکل ہیں، فزیکل نہیں ہیں. لیکن آخرت کی زندگی میٹا فزیکل ریالٹی ہے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے بنیادی عقائد ہیں وہ تمام میٹا فزیکل ریالٹیز ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ ان میٹا فزیکل ریالٹیز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو ہماری ایمانیات ہیں، اس کے حوالے سے تمہیں اپنے گرد و پیش میں بہت سارے ایسے علامات دیکھیں نا. قرآن کی آیت کہتے ہیں، آیت کو میننگ کیا ہوتے ہیں؟ نشانی، یعنی جس چیز کو دیکھ کے کچھ یاد آئے. تو اس میں غور و فکر سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ غور و فکر کر کے نئے عقائد پیدا کر لیے جائیں، بلکہ وہ عقائد، وہ ابدی حقیقتیں، وہ میٹا فزیکل ریالٹیز جو بتائی گئی ہیں اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے کائنات پہ غور کرنے سے. یہ اس کے معنی ہے. نہیں ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات کافی میں انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں. لائک اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل یہ بھی ہے کہ اب جب یہ قرآن کریم یہ تعلیم دیتا ہے ہمیں کہ تمہیں مطلب تمہارا نامہ مال پیش کیا جائے گا تمہارے سامنے، تو یہ جس وقت یہ بات کی گئی تھی اس وقت یہ واقعی بلیف تھا، ایک یقین لوگ کرتے ہوں گے کیونکہ اس وقت ایسی کوئی وہ نہیں تھی. لیکن آج کل اگر کسی انسان کو کہیں گے تو وہ اس کے لیے یہ کرنا ایزی ہوگا بلیف، کیونکہ یہ عقلی طور پر بھی
اب جس طرح کے ڈی این اے آ گیا ہے، آپ کی جو فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، ڈیجیٹل فٹ پرنٹس، یہ سارا بیسیکلی آپ چھوڑ کے جا رہے ہو، جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے ایز این ایویڈنس کہ آپ نے کیا کچھ کیا. تو یہ عقلی دلیل بھی بن گئی ہے. اب اس چیز پہ بلیو کرنا ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو اس بندے کے لیے جب یہ بتایا گیا تھا. تو یہ غور و فکر ہوا نا، غور و فکر کے بعد ہمیں چیزیں پتہ لگیں. لیکن اب کے جو لوگ ہیں اس بلیف کے اوپر کہ ہمارا نامہ وہاں لایا جائے گا، اب تو ہمارے لیے تو ایزی ہو گیا سمجھنا. ہم نے تو دیکھ بھی لیا ارد گرد گھوم کے، غور و فکر کر کے. لیکن ہمارے لیے کیا اور کوئی ہارڈ لائن نہیں آئے گی یا کسوٹی نہیں ہوگی کہ ہمیں اس پہ پرکھا جائے؟ یہ تو ہمارے لیے تو ایزی ہو گیا کام. پرانے لوگوں کے لیے مشکل تھا. ان کا بلیف مطلب ہم سے زیادہ اسٹرانگ تھا. ہم نے تو کیا دیکھ کے بلیف بلیف کر لیا، لیکن ہم نے بعد میں دنیا میں دیکھ کے کیا غور و فکر کر کے. تو کیا ہم دونوں کے لیے سیم رولز ہوں گے؟ یہاں پہ نا ہمیں ایک اصول یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک چیز بطور ایکسیم، بطور پرنسپل کے بتائی ہے کہ اللہ کسی انسان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. یہ ایک اصول ہو گیا. اب اس اصول کے تحت کیا ہے کہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی دور میں جتنی انفارمیشن ایکسیسیبل ہے، جتنی بات اس تک پہنچ سکی، جتنی اس کی اپنی فیکلٹیز تھیں، وہ اسی کے اعتبار سے اس کا محاسبہ ہوگا. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک آدمی جو کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر ایک مشقت بری زندگی گزار رہا ہے، اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالنے کے لیے 16-18 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے ساتھ وہ جو اس کے فرائض ہیں بس صرف فرائض کو وہ پورا کر سکتا ہے. باقی اس کے پاس نہ اس کے پاس توانائی بچتی ہے، نہ ٹائم بچتا ہے، نہ اس کے پاس فیکلٹیز ہیں، کیونکہ ان پڑھ آدمی ہے فرض کی آگ. ایک یہ بندہ ہو گیا. ایک اس کے بالمقابل بندہ لے ذرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسانیوں بھری زندگی دی. اس کی زندگی میں یہ جو معاشی سٹرگل ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی. کسی ایسی فیملی میں اس کو پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو مواقع دیے گئے کہ وہ تعلیم کے ہر اعتبار سے مطلب ایکسل کرنے کے حوالے سے. تو اب اللہ تعالیٰ کے عدل کا یہ تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ جو ایک آدمی جو اس مشقت بری زندگی میں سے گزرا ہے، اور یہ بندہ جس کے آس پاس کوٹ اینڈ کوٹ راحتیں ہی راحتیں تھیں، ان دونوں کے بارے میں سیم معاملہ کو نہیں ہو جانا. اسی لیے اسلام کے اندر جو کانسیپٹ ہے قرآن کے مطابق اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ انڈیویجول کا ہے، افراد کا ہے، کہ ہر فرد اللہ کے سامنے پیش ہوگا اپنے نامہ اعمال اور اپنے اس کے حوالے سے، اور وہاں پہ اوپن آئی بائی ہر چیز کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ اللہ نے کسی کو سٹرینتھ کے طور پہ کیا دیا، ویکنیسز کے طور پہ کیا دیا، حالات کے اعتبار سے کیا دیا، وسائل کے اعتبار سے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے ریکٹس کے اندر محفوظ ہے، اور وہ اس محاسبے کا وہ اس کی بنیاد وہ چیزیں بنے گی. تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ دو مختلف زمانوں میں رہنے والے شخص جو دو مختلف حالات میں سے گزرے ہیں، ان دونوں کی اکاؤنٹیبلٹی سیم نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، یہ سوال کا آپ نے جواب دے دیا. لیکن یہ چیز آپ نے ریکنسائل کی اور میں نے ریکنسائل کی ایک ہی طرح، ٹھیک ہے. اگر ہم اسی چیز کو وہی بات ہے، میرا جو ادھر آرگیومنٹ میرا کرنا نہیں تھا، لیکن میں صرف سمجھنے کے لیے کہ اسی چیز کو جو ایک انسان قرآن کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے نہیں مانتا، اس کا ناز اللہ اس کا یہی اعتراض ہوگا کہ سب کو سزا دی جاتی ہے، کہ صورت واقعہ سنائے گا کہ اینڈ پہ اس طرح ہوگا، مطلب یہ کچھ ہوگا، کوڑے مطلب کیا کچھ مارا جائے گا. مطلب وہ کافی ایک واقعہ پورا لکھا ہوا ہے، اور وہ اس چیز کو بیان کر کے کہے گا یہ جو آپ اتنی ریکنسائلیشن کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو، آپ شوگر کوٹ کر رہے ہو. یہ ہمیں اس طرح کے الزامات دیے جاتے ہیں شوگر کوٹنگ کے، کہ آپ لوگ شوگر کوٹ کر کے بیان کر رہے ہو. وہ قرآن تو آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہو. یہ تو آپ کی اپنی ریکنسیلیشن ہے، اپنے پاس ہی رکھو، ٹھیک ہے. تو یہ جب چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں تو پتہ کیا بھائی، میں چھوٹی سی دیکھیں یہاں پہ ایک فرق ہے. دیکھیں ہم نے یہ جو ساری بات کی ہے نا، ہم نے کس بنیاد پہ کی ہے؟ مثلا دیکھیں نا، ہم نے ایک بات یہ کی کہ جو انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ یہ قرآن کی آیت ہے. مجھے پوری آیت نہیں یاد، لیکن اس کا اینڈ ہوتا ہے آتیہم یوم القیامت فردا، کہ آئے گا اللہ کے سامنے فردن ایز اے انڈیویجول. تو جو انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے ہمارے پاس. اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی شخص کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، یہ بھی ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ بھی ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے. تو دیکھیں نا، یہاں پہ ہم اپنے پاس سے کوئی انوینٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ بنیادی فرق ہے.
ہم جن ایکسیمز کی بنیاد پہ ایک چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایکسیمز قرآن میں روٹیڈ ہیں. لیکن اگر آپ بٹ کسی چیز کو اگر میں کسی بات کو ایکسپلین کروں اور ایکسیمز قرآن میں روٹیڈ ہی نہ ہو، وہ بے بنیاد چیز ہے، وہ شوگر کوٹ ہوگا. لیکن امتیاز بھائی بات یہ ہے کہ اسی چیز کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ موجود ہے، لیکن اسی چیز کو جو ہمارا مخالف ہے وہ کانٹرڈکشن کہتا ہے. اسی چیز کو ہمارا مخالف کانٹرڈکشن کہتا ہے کہ اچھا یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بات بھی لکھ دی، یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی. تو دس از مطلب سم ہاؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم ایز اے بلیور کس چیز اوپن میں پتا کیا اوپن ہے بھائی، دیکھیں صرف سوری میں نے آپ کی قطع کلامی کی معذرت. دیکھیں اوپن میں بات پتا کیا ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کسی کا کہنا کہ جی فلاں دو چیزوں میں کانٹرڈکشن ہے، ایک ہوتا ہے ان دو چیزوں میں کانٹرڈکشن ہونا، اسے کہتے ہیں تضاد حقیقی، ایکچوئل ریئل کانٹرڈکشن. ایک ہوتی ہے سیمنگلی کہ بظاہر دو چیزیں آپس میں ٹکراتی نظر آئیں، ایک تو وہ ہوتی ہے بات، وہ تو ہر فیلڈ کے اندر موجود ہے. ایک ہوتا ہے کہ دو چیزیں ان ریئلٹی آپس میں میں دیکھ آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرما دے کہ میں نے محاسبہ کرنا ہے انفرادی، اور دوسرے مقام پہ کہیں کہ میں نے محاسبہ انفرادی نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں ریئل تضاد. اب یہ تضاد ہے کہ بالکل یعنی اسٹیٹمنٹ اے اور اسٹیٹمنٹ، دیکھیں تضاد کسے کہتے ہیں؟ تضاد کہتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ اے اور اسٹیٹمنٹ بی وہ آپس میں میوچلی ایکسکلوسیو ہیں، وہ دونوں ایک وقت میں درست ہو ہی نہیں سکتی ہیں. یہ تضاد ہے حقیقی طور پہ. اسی طرح ایک جگہ اللہ فرما دیں کہ میں کسی انسان پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کروں گا، دوسرے مقام پہ نعوذ باللہ کہہ دیں کہ بھئی میں ظلم کروں گا. یہ دیکھیں اب یہ ہے تضاد حقیقی. تو اس نوعیت کی کوئی چیز قرآن میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. دیکھیں اپنا میں بات پتہ کیا ہوتی ہے، ایک سیکنڈ آخری بات کر دیتا ہوں، صرف ایک بات کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے اوپن نائب بھائی اعتراض کرنا، اعتراض بالکل لوگ کر سکتے ہیں، درست بات پہ بھی کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کیا اعتراض جو ہے وہ جسٹیفائیبل بھی تھا. یہ دو باتوں کا فرق ہے. اعتراضات تو لوگ انبیاء پہ، سچے انبیاء پہ بھی کرتے ہیں، اور جو آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اس پہ بھی کریں گے. مثلا آپ کے ہمارے دونوں میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ مسیلمہ الکذاب کا نبوت کا جھوٹا اس نے کلیم کیا تھا، یہ اس پہ ہم دونوں ایگری کرتے ہیں. لیکن اب دیکھیں نا اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے، لیکن اسی طرح قرآن کریم میں جن سچے انبیاء کا ذکر ان پہ بھی اعتراضات ہوئے. تو اعتراض کا ہونا تو دونوں میں کامن ہو گیا. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اعتراضات کی بے بنیاد ہیں، وہاں پہ اعتراضات جسٹیفائیڈ ہیں، تو اعتراض ہونا نہیں اصل چیز کہ بھئی یہ اعتراض کوئی بندہ کر دے کہ تضاد ہے. اصل بات ہے کہ کیا وہ اپنے اعتراض کو ایویڈنس کے ساتھ، یہاں پہ جا کے فیصلہ ہوتا ہے بات کا. چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ آ گئی. باقی یہ کہ ان دی اینڈ یہ تو ایسا ٹاپک ہے، اس پہ مطلب بات کرتے رہیں، کیونکہ اگر آپ اینگل چینج کریں مخالفین کے اینگل کے اور اپنے اینگل سے، کیونکہ ان کے لیے وہ اعتراض حقیقی ہی ہوگا اوبویسلی جو مخالف ہے، لیکن اوبویسلی وہ ہمارے لیے نہیں ہوگا. لیکن اسی طرح جس طرح جو اعتراض آپ کے لیے اعتراض حقیقی ہے، ہمارے لیے وہ اعتراض حقیقت نہیں رکھتا سمجھنے کے حساب سے نا. ٹھیک ہے نا. اب لائک مطلب اس کو پھر کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. میرا خیال ابھی ٹائم بھی کم ہے میرے پاس بھی، اور آپ بھی آئی تھنک پھر کسی اور سیٹنگ میں بیٹھ کے آپ اس بارے میں اگر بتائیں تو اچھا ہوگا. تو انشاءاللہ پھر ہوگی بات. بات صرف نا میں یہاں پہ انشاءاللہ اپنے ایک نا لاسٹ کمنٹ کر کے اس کے بعد بات کمنٹ کر دیتے ہیں. دیکھیے اوپن ہے بھائی، ہمارا دیکھیں نا ہمارے درمیان نا یہاں پہ ایک چیز ہے، فیصلہ کن چیز ہے ہمارے پاس. دیکھیں اوپن آئی بھائی ایک بات پہ غور کیجئے گا پلیز. آپ دیکھیں قرآن کریم ایک ٹیکسٹ کے طور پہ آپ بھی یوز کرتے ہیں، ہم بھی یوز کرتے ہیں. اسی ٹیکسٹ کو یوز کر کے آپ نکالتے ہیں دو بیستیں، اسی ٹیکسٹ کو یوز کر کے ہم کہتے ہیں ایک بیست ہے. اب دیکھیں نا ٹیکسٹ تو ہمارے پاس ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ٹیکسٹ کے اندر نہیں آ رہا ہمارے سامنے، پرابلم آ رہا ہے کہ ٹیکسٹ میں سے کوئی چیز ڈرائیو کیسے کرنی ہے. یہ ہے فیصلہ کن چیز. اور یہ مسئلہ نہ آپ پہ چھوڑا گیا نہ میرے پہ، نہ آپ کا اینگل چلے گا نہ میرا اینگل چلے گا. کیوں؟ حضور نے فیصلہ کر دیا ما انا علیہ واصحابی، کہ یعنی اگر ہمارے اپنے اپنے اینگل چلتے نا پھر آپ کی بات درست ہے کہ بھائی آپ کا بھی اینگل ہے میرا بھی اینگل ہے. لیکن یہاں پہ آپ کا اینگل میرا اینگل بوتھ آف دیم آر irrelevant. یعنی کہ صرف آپ کا میرا بھی ریلیونٹ ہے، بلکہ ایک ہی اینگل چلے گا ما انا علیہ واصحابی. اب قرآن کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے جو پہلے آڈینس ہے
وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس آڈینس کے معلم بھی کون ہے؟ اس کے معلم وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کا معلم ٹھہرایا ہوا ہے. اب ان معلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم سکھایا، ان کو جو کچھ سکھایا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر دو بے عزتی ہے ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ نا یہ بہت اہم بات ہے. پلیز اس بات کو آپ دیکھیں نا، آپ نے ہماری بات سے ایگری نہیں کرنا، صرف آپ اس پہ غور کر کے دیکھیے گا کہ یہ اصل میں پرابلم ہے. پرابلم ٹیکس کی نہیں ہے، پرابلم اینگلز کی ہے جو آپ نے ذکر کیا. لیکن اینگل کسی کے بھی نہیں چلنے. اینگل کس کے چلنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے. ان کے اینگل پہ دیکھا جائے گا. وہ ہمارے پاس ایک اتھارٹیٹ، کیوں؟ قرآن نے اس کو بنایا اینگل. نولیہ ما تولا ونسلیہ جہنم وساعت مصیرہ، کہ بھئی جو کوئی بھی پکڑے گا سبیل المومنین کے علاوہ کوئی رستہ، تو ہم پھر اس کو اس کی گمراہی کی طرف جدھر وہ مڑتا ہے نا، پھر ایسے ہو کے ادھر اس کو موڑ دیں گے، جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. اب بات یہ ہے کہ سبیل المؤمنین جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو مومنین کون ہے؟ صحابہ. وہ اس کے پہلے مخاطب ہیں. قرآن نے صحابہ کرام کے طریقے، یعنی کہ صرف حدیث میں نہیں ہے مانا علیہ وصحابہ، قرآن میں ہے. قرآن کریم نے صحابہ کرام کو سبیل المؤمنین قرار دیا ہے. تو ان سبیل المؤمنین نے فیصلہ کر دینا ہے آپ تھے ہمارے درمیان کہ بھئی کس کا اینگل درست ہے. اور ایک آخری بات یہ کر دیتا ہوں کہ آپ چونکہ نا شروع میں نے سنا آپ ایک اینگل آپ یہاں پہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بھئی دیکھو مرزا صاحب، اگر آپ لوگ جو آپ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ جی ایک اور محمد رسول اللہ ہو گئے. نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ ان کی تعلیم. اب دیکھیں نا، تعلیم جو حضور کی ہے وہ تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام نے پھیلائی ہے دنیا میں. حضور کی ہی تعلیم کو صحابہ نے پھیلایا نا، تو کیا وہ بن گئے کچھ اور؟ کچھ بھی نہیں بنے، وہ صحابہ ہی رہے. ان میں سے کوئی بھی محمد رسول اللہ نہیں کہلائے گا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ جو آدمی یا جو گروہ اسی تعلیم کو پھیلائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہ مطلب ہے کہ ایک اور محمد رسول اللہ ہونے کا وہ تمام صحابہ پھر بننے چاہیے، جو وہ بھی نہیں بنتے. تو بہرحال ہم انشاءاللہ یہاں پہ بات کو اینڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں گفتگو اچھے ماحول میں ہونی چاہیے، اس طرح اچھے ماحول کے اندر. اور میں دوبارہ یہ بات واضح کر دوں کہ آپ نے بالکل یہ، یعنی کہ میرے اپنے دل میں یہ بات ہے کہ آپ کبھی بھی یہ تاثر نہ لیں کہ یار دیکھیں یہاں پہ اویس بھائی اور میں بات کر رہے تھے، امتیاز بھائی کا درمیان میں نہیں بنتا کرنا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مستقبل میں جب ان باتوں کو دوبارہ کبھی بھی ڈسکس کرنا چاہیں، آپ اپنے جماعت سے جن کو مرضی ساتھ بٹھائیں اور ان کی اور میری گفتگو ہو جائے گی، آپ بیٹھ کے سن لیجئے گا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہ جائے کہ بھئی گفتگو کرنے والے دونوں لوگ جو ہیں وہ برابر کے ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے بڑا اچھا اینڈ کیا. اس کے اوپر میں، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا مطالعہ ہے، تو میں صرف یہ ایک میرا کوئی کسی اور کی وجہ سے نہیں، علمی ایک سوال ہے. وہ یہ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت آخری شریعت ہے، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی نہیں مانتے، اس میں ہم دونوں ایک ہی ہیں، سیم ہیں، ٹھیک ہے نا، سیم. لیکن جب when it comes to spread کہ اس کو کیسے ہم نے پروپیگیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میسیج کو پروپیگیٹ کرنا ہے، اور اس بیچ میں پروپیگیشن کے دوران جو میسیج ہے وہ میسیج سیم ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی مس کمیونیکیشن کہہ لیں یا کچھ وجہ سے اگر وہ ڈسٹورٹ ہوتا ہے میسیج، تو کیا خدا تعالی کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایسے لوگ بھیجے جو ان میں آپ بھی مانیں گے کہ ولی اللہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں جو کہ دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، لوگوں کی انٹرپریٹیشنز کو یا لوگوں کی غلط فہمیوں کو جو اس تعلیم کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو اس معاملے میں اگر باقی آ سکتے ہیں، تو خدا کی طرف سے آنے والا اگر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ذلی یا بروزی طور پر کوئی نبی ہوں، کیونکہ ان لغوی معنوں میں نبی ہوں، تو پھر اس میں غلطی کیا ہے؟ اس میں کیا، اگر آپ نیکسٹ ٹائم اس چیز کو اگر ایکسپلین کر سکیں کہ ایک ضرورت ہے نا، نیڈ ہے، نیڈ آف دا ٹائم. خدا تعالیٰ کیا مطلب نہیں کوئی بھیج سکتا؟ کیا مطلب ہم باؤنڈ کر رہے ہیں، یا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرے، اپنے حساب سے کسی کو بھیجے، اور لیکن اسی شریعت کے اندر، کیونکہ میسیج کمپلیٹ ہو گیا لیکن وہ مس انٹرپریٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ اس کی انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں، اور ڈفرینٹ لوگ، ڈفرینٹ سیکٹس بھی بنے. سیکٹس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس دوسری سائڈ میں لے کے جانا چاہ رہا ڈسکشن کو، بٹ سیم چیزوں کو سمجھ کے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں تو بنے ہیں نا سیکٹ، ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ لی گئی ہیں تو بنے ہیں نا.
تو which means کہ میسج از دیئر بٹ اس کی انشاءاللہ میں نے انشاءاللہ اپنے نوٹس کے طور پہ خاص طور پہ آپ کے باتوں کو لکھا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے پاس انشاءاللہ بیٹھ کے کریں گے. لیکن چونکہ ابھی ذرا لوگ سن رہے ہیں نا، سر میں اس مجلس میں نا ویری کوئکلی انشاءاللہ 2-3 کامنٹ کر دیں. دیکھیں آپ نے کہا ہے نا کہ کیا اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا؟ وہ اللہ جو قدرت رکھتا ہے اس نے ہمیں خود بتایا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دے کے نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگا دی ہے. یعنی دیکھیں یہاں پہ بات اب یہ نہیں ہے اسی قدرت کی، یہاں پہ بات ہے کہ جو اس نے فرمایا اس پہ ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک سوال دیکھیں نا، اگر کہا جائے قدرت کا، یہ تو بالکل ملحدین کہتے ہیں نا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ملحدین کیا کہتے ہیں؟ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا، کیا اللہ وہ نہیں کر سکتا؟ او بھائی، کر سکتا پہ نہیں دین بیس کرتا. خالق کائنات نے اپنے صحیفہ کے اندر جو باتیں بتائی ہیں نا، ہم اس پہ بیس کریں گے. سکتا ہے پہ تو بہت پھر وائڈ چیز ہو جائے گی. اچھا ایک بات، دوسری بات دیکھیں نا، یہاں پہ انتہائی ادب سے آپ سے میں درخواست ہوں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اوپن آئی بھائی، ہمیشہ آپ سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے، چونکہ کبھی بھی ہم نے آپ میں اس چیز کو نہیں پایا کہ آپ ایک خام خواہ جس طرح بحث کرنا. دیکھیں ہم ذرا، آپ نے کہا کہ آپ اور ہم دونوں مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے. یہ دیکھیں آپ نے ذکر کیا نا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اگر حضور کی شریعت آخری شریعت ہے اور اس میں ایک شوشے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا ہے. دیکھیں شریعت میں کیا آتا ہے؟ شریعت میں آتے ہیں آپ کے اعتقادات، جن باتوں پہ آپ ایمان لاتے ہیں. شریعت میں آتے ہیں آپ کی غیب کی خبریں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتی، اور وہ اللہ اس نبی کے ذریعے آپ کو وہ خبریں دیتا ہے. شریعت میں آتے ہیں آپ کے معاملات، شریعت میں آتے ہیں آپ کی عبادات. انہی ساری چیزوں کے مجموعے کو آپ شریعت کیا ہے؟ اعتقادات ہیں، غیب کی خبریں ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں. اب دیکھیں اوپن آئی بھائی، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، ان ساری چیزوں کے اندر مرزا صاحب کے آنے سے ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں ذرا، کوئی آدمی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی پہ ایمان رکھتے تھے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھ لیں مرزا صاحب کے آنے کے بعد، جیسے مرزا صاحب کے بیٹے نے بھی کہا کہ نبیوں میں ایک کا اضافہ ہو گیا. اب دیکھیں یہ اعتقادات کے اندر اضافہ ہو گیا. ایسے ہی دیکھیں مکہ اور مدینہ، ہمارا یہ اہل ایمان کا یہ اس کے اوپر اعتقاد ہے کہ یہ شاعر، یہ اللہ کے شاعر، یہ مطلب ہے یہ اللہ کے اس کا کیا کہتے ہیں، حرم ہے. یہ دونوں حرم ہے، حرم مکی اور حرم مدنی، یہ ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے. لیکن دیکھیں مرزا صاحب کے آنے کے بعد ان کے معاملے کے اندر ایک اور چیز ایڈ ہوئی، قادیان. اور مرزا صاحب نے کہا جو قادیان ہے وہ عرض حرم سے زیادہ محترم ہے. اب دیکھیں یہ نیا اعتقاد یہ بھی آ گیا. ایسے ہی آپ دیکھیں نا، بہشتی مقبرہ کے اس کے تحت ایک پورا سسٹم دے دیا گیا، پورا سسٹم دیا گیا باقاعدہ، اس کے اپنے رول دے، ریگولیشن، اس کے مطابق وہ چلے گا. یہ بھی ایک نیا دیکھیں اس میں اضافہ ہو گیا. ایسے ہی آپ دیکھیں زکوٰۃ کا پورا سسٹم ہے، اس کے پیریلل ایک چندے کا سسٹم دے دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اگر دین ہے، دیکھیں نا، اگر کوئی احمدی بھی ان چیزوں کو مان رہا ہے تو بطور دین سمجھ کے مان رہا ہے نا، شریعت سمجھ کے مان رہا ہے، تو شریعت میں اضافہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ہو گئی تھی، کامل کی تعریف یہ اوپن ہے ہوتی ہے کہ جس میں نہ کچھ داخل ہو سکے نہ کچھ نکل سکے. اگر آپ اس میں کچھ بھی داخل کر سکیں یا کچھ بھی نکال دیں، وہ کامل رہتا ہی نہیں ہے. اب میں نے صرف آپ کو یہ 4 مثالیں دی ہیں، اس طرح کی آپ خود جانتے ہیں درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کس طرح اس کے اندر اضافہ ہو گیا. تو اب وہ جو شریعت آخری تھی وہ آپ کی اور ہمارے ہاں اب سیم نہیں رہی ہے یہ. اور اس میں میں نے کہا پھر بات سے بات نکلے گی، لیکن اس پہ آپ غور ضرور کیجیے انشاءاللہ. بہت شکریہ. چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، وہ اس پہ شریعت کے حوالے سے اس پہ مزید ڈسکشن کبھی کر لیں گے، اگر دوبارہ بیٹھیں گے تو اس کے حوالے سے. باقی یہ کہ اینی ویز شکریہ بہت بہت آپ کا، اور اس کے حوالے سے جب بھی آپ فیوچر میں بیٹھیں تو جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں اس پہ ضرور ڈسکس کریں. تو موقع ملا تو ضرور آ کے سنوں گا بھی، یا ریکارڈنگ سن لوں گا جب ٹائم ہوا. اور اس کے حوالے سے جو آئی انڈرسٹینڈ ہمارے اندر جو اوور آل مسلم امہ ہے اس کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. ان میں سے عقیدہ امامت کے بارے میں بڑا کیوریس تھا، اویس بھائی سے بھی میں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ آپ علمی شخصیت ہیں، آپ کبھی اگر اس پہ کوئی لگانا چاہیں کہ وہ شریعت میں کیسے ہوتا ہے، حصہ تھا یا کہاں سے وہ لیتے ہیں، تو اٹ ول بی ریئلی ہیلپ فل فار می. جزاک اللہ.
کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, شکریہ. آئی تھنک آپ بند کرتے ہیں ویس بھائی, اور لمبا ہو جیسے گیا. میں نے کہا نا کہ بالکل آپ یہ والا سوال بھی پوچھیے گا, اور جو آپ کا دل کرے پوچھے. اگر میں جواب پتا ہوا ہم آپ کو جواب دیں گے, نہ پتا ہوا تو انشاءاللہ آپ کو جواب ڈھونڈ کے مسکا دیں گے, کیونکہ کوئی آدمی بھی علم کے اوپر بالکل. کلی دستخط کسی کی بھی نہیں ہے نا. تو میں اسی یہ لیے میں چاہوں نے گا کہا, کہ اسی اگلی لیے جو ہاں جی, اور میں نے کہا کہ جو بھی ہماری اگلی محفل ہو نا وہ ہو بھی آپ کے طرف ہی ہو, آپ کی بلاٹ میں انشاءاللہ ہم بطور مہمان حاضر ہوں. وہاں پہ انشاءاللہ یہ آپ امامت کا سوال بھی ہم سے پوچھے, سارے سوال پوچھے انشاءاللہ ہم سے آپ. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. شکریہ. اوکے ویس بھائی, جزاک اللہ. بہت شکریہ. اوکے تھینک یو جی, سو مچ اوپن بھائی. تھینک یو جی, تھینک یو. امتیاز بھائی آپ کا بھی بہت